میرا خاندان کا، میرا جماعت کا سفر نو کانفیڈنس موشن اور کٹ پتلی خان سے شروع نہیں ہوتا۔ 90 کی دہائی میں میاں محمد نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت تھے، ہم نے وہی عدالتیں دیکھے، آپ نے وہ تصویریں دیکھے جس میں ایک ہاتھ سے ایک انگلی سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے مجھے پکڑا ہے، دوسرے میں میری بہن کو اور سابق وزیر اعظم کو جیل کے باہر بٹھایا گیا، گرمی میں انتظار کرے اپنے والد سے ملنے کے لیے۔ میں نے اپنا والد کو سارا 12 سال جیل میں، آپ جو بھی سمجھے کسی کے بارے میں، کسی سزا کے بغیر، پہلے صرف اس لیے کہ شریف کی مرضی، دوسری دفعہ صرف اس لیے کہ مشرف کی مرضی، کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو دھمکی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو بلیک میل، مطلب تشدد کیا گیا، گلا کاٹا گیا، زبان کاٹا گیا، مگر وہ جھکا نہیں۔ اب میں وہ کاغذی باعزت بری کے ساتھ کروں تو کیا کروں؟ میرا بچپن کا زندگی واپس دے گا تو کون دے گا؟ جو لائرز موومنٹ تھا، آپ کا جو چیف جسٹس افتخار چودھری تھا، اس کا جنرل کیانی جب وہ آئی ایس آئی کا چیف تھا، جنرل پاشا جب وہ آئی ایس آئی کا چیف تھا، یہ مکمکہ بنا کہ اگر چارٹر آف ڈیموکریسی لاگو ہوگا، اگر ہم 1973 کے آئین کو اصل صورت میں بحال کریں گے تو اسٹیٹس کو کا کیا ہوگا، ہمارا کنٹرول ڈیموکریسی کا کیا ہوگا۔ وہ ڈیم فنڈ کا زمانہ یاد کرو، مطلب آپ اگر اپنا پیسہ خود چیریٹی میں نہیں دینا چاہتا تو آپ کو کنٹیمپٹ پہ، آپ کے بزنسز پہ، مطلب یہ مذاق۔ مجھے باقاعدہ یاد ہے کہ جب میں آیا تھا میں اپنا آنسو نہیں روک سکا، اور افسوس کے ساتھ جو آج کل وکلا کے چیمپئنز بنے ہوئے ہیں، آئین اور جمہوریت کا بالادستی کا جد و جہد لڑ رہے ہیں، اس وقت انہوں نے ہمارا کنیکشن کو، جس چیز کو مجھے اور آپ کو صرف معلوم ہے، ان کو تو کیا پتا، اس پہ مذاق کرایا گیا، اس پہ طنز کیا گیا۔ تو میں اس بات پہ اس لیے شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھیں کہ میں لاہور یا اسلام آباد سے آیا ہوں، میں آپ میں سے ہوں۔ میرا خاندان کا، میرا جماعت کا سفر نو کانفیڈنس موشن اور کٹ پتلی خان سے شروع نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا یادداشت اور آپ کا جمہوری جدوجہد 2021 یا 2 یا جب بھی وہ عدم اعتماد آئے، اگر وہاں سے شروع ہوتا ہے، میرا معذرت، آپ کو کچھ نہیں معلوم۔ ہم یہ خونی جدوجہد جو آگ اور خون کے دریا سے طے کے 3 نسلوں سے کرتے آ رہے ہیں، یہ کوئی بندوق کا انقلاب نہیں رہا، کوئی چیز ایک دن میں نہیں ہوا، ایک سال میں نہیں ہوا۔ آپ جس 1973 کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہو، جس کی بنیاد بالکل قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھا، جس پہ آج تو پورا کنسنسس ہے کہ ملک کی اگر کوئی نہ کوئی کانسیپٹ ہے، بیسک سٹرکچر ہے تو وہ ہے، اسی 1973 کی آئین کی بحالی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی زندگی کی سیاسی جدوجہد کا مقصد تھی۔ وہ جدوجہد وہ 30 سال لڑتی رہی، 2 دفعہ ملک کی وزیر اعظم بنی، وہ خواب پورا نہیں کر سکی۔ جس 2006 سے ڈاکیومنٹ چارٹر ڈیموکریسی جس کا آپ کا ذکر آپ ابھی کر رہے تھے، اسی ڈاکیومنٹ کے نتیجے میں ہمیں 18ویں ترمیم ملا، جس کا مقصد ایک 1973 کانسٹیٹیوشن کا بحالی اور دوسرا جو کالا قوانین ہے
عامر کے کیے گئے قوانین جس میں کسی جج میں ہمت نہیں تھا کہ وہ ڈکلیئر کرے کہ یہ غیر آئینی ہے یا غیر قانونی ہے. میں تو حیران ہوں اپنے ریفرینڈم، ضیاء الحق کا ریفرینڈم آئین کا کون سا شک کے خاطر. اب اسی 1973 کی آئین کو ہم نے بحال کیا چارٹر آف ڈیموکریسی کے تھرو، اور جو ہم نے دیکھا اس 3 نسلوں کی جدوجہد میں، جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ چڑھایا گیا اور میرے جماعت کے کارکن کو، مختلف جماعت کے کارکن کو نشانہ بنایا گیا، تو اس زمانے میں ہم ان عدالت سے گزرے، اور ایسے نہیں گزرے. ہم ان عدالت سے ایسے گزرے کہ جو بھی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا آدمی آج دیکھیں گے نا، انہوں نے اس زمانوں میں جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سکھر جیل کے 50% گرمی میں قید تھی، جمہوریت کی بحال کرنے کے لیے، اسی آئین کے بحالی کے لیے جس کو آج تو پی ٹی آئی کو زیادہ معلوم ہے مجھ سے، اسی ٹائم پہ آپ کے یہ سیاسی لوگ ظلم بھگت رہے تھے، اندر سے یہ کورٹ کا نظام جانتے. اس کے بعد ہم نے 90 کا دہائی دیکھا. 90 کی دہائی میں میاں محمد نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت تھے. ہم نے وہی عدالتیں دیکھے، آپ نے وہ تصویریں دیکھے جس میں ایک ہاتھ سے، ایک انگلی سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے مجھے پکڑا ہے، دوسرے میں میری بہن کو، اور سابق وزیر اعظم کو جیل کے باہر بٹھایا گیا، گرمی میں انتظار کرے اپنے والد سے ملنے کے لیے. میں نے اپنا والد کو سارا 12 سال جیل میں، آپ جو بھی سمجھے کسی کے بارے میں، کسی سزا کے بغیر، پہلے صرف اس لیے کہ شریف کی مرضی، دوسری دفعہ صرف اس لیے کہ مشرف کی مرضی، کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو دھمکی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو بلیک میل، مطلب تشدد کیا گیا، گلا کاٹا گیا، زبان کاٹا گیا، مگر وہ جھکا نہیں. یہی آپ کا عدالت کا نظام تھا جس نے وہ دیکھا، جس نے یہ نظر دیکھا. نثار کھورو صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کا تاج حیدر، وہ خون سے دھوئے ہوئے شلوار قمیص. سینیٹر آصف علی زرداری اس وقت پریس کے سامنے لکھ رہے تھے. کہاں تھا کمپلیٹ جسٹس؟ وہ صدر پاکستان بنتا ہے، وہ تمام کیسز کو 5 سال کے لیے نہیں سنا جا سکتا امیونٹی کی وجہ سے. NRO کیس میں سارے افتخار چودھری نے ڈبل جیپٹی کے باوجود بحال کیے. افتخار چودھری کی موجودگی میں، میاں محمد نواز شریف صاحب کی موجودگی میں، وہ تمام کیسز سے باعزت بری. اب میں وہ کاغذی باعزت بری کے ساتھ کروں تو کیا کروں؟ میرا بچپن کا زندگی واپس دے گا تو کون دے گا؟ یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے. میں نواسا ہوں قائد عوام کا، بی بی کا بیٹا ہوں، صدر کا بیٹا ہوں، مگر میرے رگوں میں آپ جیسا خون ہے بھائی، تو میرے ساتھ یہ ہوتا آ رہا ہے. اور معذرت کے ساتھ آپ کا جو لائرز موومنٹ تھا، آپ کا جو چیف جسٹس افتخار چودھری تھا، اس کا جنرل کیانی جب وہ ISI کا چیف تھا، جنرل پاشا جب وہ ISI کا چیف تھا، یہ مکمکا بنا کہ اگر چارٹر آف ڈیموکریسی لاگو ہوگا، اگر ہم 1973 کے آئین کو اصل صورت میں بحال کریں گے تو اسٹیٹس کو کا کیا ہوگا، ہمارا کنٹرول ڈیموکریسی کا کیا ہوگا. اگر یہ لوگ 58(2)B آئین سے نکالیں گے تو آپ چیف جسٹس افتخار چودھری کو دے دیں. اگر یہ ان کو سیاست سے الگ رکھنا ہے تو کسی نہ کسی بہانے پہ 62 63 کے پہ نا اہل کر دیں. پورا
आजाद अदलियत ने, आजाद अदलिया ने हमारा जमहूरियत में, हमारा जमहूरी सफ़र में 30 साल की जिद्दोजहद करने के बाद 18वीं तरमीम और 1973 की बहाली के बाद ये माशाल्लाह ऐसे प्रेसिडेंट्स डाले। आप तो कॉन्स्टिट्यूशन की फ्री मीडिया एंड प्रेस तो मेरा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। बिल्कुल मानता हूं कि आज तो बहुत बुरा हालात है, मगर मुझे तो लगा कि तब भी बहुत बुरा हालात था कि एक ऐसा फरौन बैठा था जिसके खिलाफ आप बोल ही नहीं सकते थे। मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का डेफिनेशन आप लोग मुझे बताएं, मैं तो वकील नहीं हूं, गलती मुझसे हुआ। मैं हिस्ट्री और पॉलिटिक्स पढ़ा, जहां मेरा नाना ने वकला बन के ये काम किया। आप मुझे ये समझाए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मकसद ये है कि आप किसी जज के खिलाफ कोई बोले तो आपको जिंदगी भर का सज़ा मिलेगा। ये फ्रीडम ऑफ द स्पीच है कि आप कोई फैसला दे, आप किसी वजीर आज़म को निकाले, आप 18वीं तरमीम को 19वीं तरमीम में तब्दील करे और हम चू तक ना कर सके। आपका मीडिया चैनल्स पे किसी एंकर के आपके फैसले के बारे में कोई गलत तबसरा हो, वो डैम फंड का जमाना याद करो। मतलब आप अगर अपना पैसा खुद चैरिटी में नहीं देना चाहता तो आपको कंटेम्प्ट पे, आपके बिजनेसेस पे, मतलब ये मजाक। आई हैव नॉट कम टू यू फॉर एनी स्पेसिफिक पर्सन। आई डोंट गिव अ डैम कि इस्लामाबाद में क्या लड़ाई हो रहा है भाई। मेरा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना माजी से कोई ताल्लुक था। आपने पूछा कि 18वीं तरमीम के वक्त पे आपने ये क्यों नहीं किया, करना चाह रहा था भाई। आप जैसे ऑनरेबल वकला तो कह रहे थे कि जिंदा है वकला, चीफ तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, आज़ादी रियासत होगी माँ की तरह, रियासत होगी माँ की तरह। रियासत बन गया बाप की तरह, और इसमें बड़ा बड़ा हाथ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की अदालत की माइंडसेट है, माने। पार्लियामान पे मुसलसल हमला आवर रहा है ये इदारा, और आप इसके आजादी के नाम पे इतना ताकत दिलवाए हैं इनको कि आईन उनकी मर्जी, हमारी मर्जी नहीं। जो हमने लिखा 63A का आप जिक्र कर रहे हो, आप तो लॉयर हो, आपको पता होना चाहिए। 63A बिल्कुल हमने लिखा भाई। तो सबसे ज्यादा मुझे पता है कि 63A का मतलब क्या। It's not like we're a 200-year-old constitutional republic and you have to dig up Thomas Jefferson and ask him कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा। आप रजा रबानी से पूछे, आप सदर जरदारी से पूछे, वो कमेटी मौजूद है। हमने 63A इसलिए रखा कि बिल्कुल हम हॉर्स ट्रेडिंग पे कत्ल लाना चाह रहे थे, मगर हम पार्लियामान के मेंबर्स को गुलाम नहीं बनाना चाह रहे थे, उनका वोट का हक छीनना नहीं चाह रहे थे। हमने what आप मुझे बताए, आप वकला हो, before any interpretation is given, any court gives any interpretation, सबसे पहले अहमियत ये नहीं है कि प्लेन मीनिंग, कि जो पढ़ा है, जो लिखा हुआ है, जब आप पढ़ते हो वो जो प्लेन मीनिंग है, that is what the constitution means.